میرے دینی بھائیوں، اب میں آخر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محسب میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی اور اس کی تدبیر آپ کو اچھی معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ دیکھو، ابتدا میں یہ کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہوا اور اب پھر گھٹنا شروع ہو گیا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اللہ، میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے اور میں کمزور ہو گیا ہوں، قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مدینے میں پہنچ کر خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچ مارے۔ آپ نے خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز آپ دستور کے مطابق بہت سویرے نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کے اپنے درے سے جگاتے جاتے تھے۔ مسجد پہنچ کر نمازیوں کو صف درست کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد نماز شروع فرماتے تھے اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا، نماز شروع ہی کی تھی اور صرف تکبیر تحریمہ ہی کہہ پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کر دیے۔ اس خنجر کے لگتے ہی آپ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبداللہ بن عوف نے آگے بڑھ کر بچائے، آپ کے امامت کی اور مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل تیوار کے اہل تھے، نکل جانا آسان کام نہ تھا۔ لہٰذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کیا۔ اس طرح 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ اتنے میں نماز پوری ہو گئی اور ابو لؤلؤ پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے کو ہلاک کر لیا۔ اتنا عظیم واقعہ ہوا مگر کسی مسلمانوں نے نماز نہیں توڑی۔ اور آج کل کا مسلمانوں کا حال دیکھو، اتنا عظیم واقعہ ہوا مگر کسی مسلمانوں نے نماز نہیں توڑی اور نماز پورے اطمینان کے ساتھ پوری کی۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم کو لوگ اٹھا کر ان کے گھر پر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا اور آپ نے فجر کی نماز اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے معلوم کیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف نے کہا، ابو لؤلؤ مجوسی کافر۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر ایسی بلند آواز سے کہی کہ باہر تک آواز گئی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صہیب کو اپنی جگہ امام نماز بنا دیا اور فرمایا کہ میرے بعد 3 دن کے اندر خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ پھر آپ نے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے صاحبین یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اگر اس میں آپ کو کچھ پریشانی یا نقصان ہو تو پھر جنت البقیع میرے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام پہنچایا. انہوں نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر اب میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. جس وقت حضرت عبداللہ نے آپ کو یہ خبر پہنچائی تو آپ خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی وہ بھی پوری کر دی. اور آپ کی نماز جنازہ حضرت صحیح نے پڑھائی. روزائے نبوی میں 3 قبریں ہیں. ایک شفیع المعذب، پہلا قبر شفیع المعذب نبی رحمت للعالمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری صدیق اکبر، تیسری حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار فاروق اعظم کی سیرت سے واقف کرائے اور فاروق اعظم جیسے شریعت کی پیروی کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.